لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں میرے پیارے پیارے ننھے منھے بچے؟ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، خیر و آباد رکھے، کامیابیاں عطا فرمائے۔ تو ہمارے پیارے بچوں، آج کے 3 سوالوں میں سے پہلا سوال ہے، نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے میرے پیارے بچوں، کیونکہ آپ کو فائدے معلوم ہوں گے تو آپ شوق سے، خشوع خضوع سے نماز پڑھیں گے، یعنی عاجزی کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، ڈر کے ساتھ نماز پڑھیں گے، شوق کے ساتھ دل لگا کر پڑھیں گے۔ تو سوچئے ذرا کیا کیا فائدے ہیں اس کے۔ اس کا جواب میں آپ کو دیتی ہوں، لیکن آپ پین پیپر لیں اور جو میں جواب آپ کو دوں وہ لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ نماز پڑھنے کا فائدہ نمبر 1 ہے کہ نمازی آدمی کا بدن یعنی جسم، اس کی باڈی اور کپڑے پاک، صاف اور ستھرے رہتے ہیں۔ وہ پاک کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کو نماز پڑھنے کی غرض سے صاف رکھتا ہے، وضو کرتا ہے، اس کا بدن پاک رہتا ہے، صاف رہتا ہے۔ اور نمبر 2 ہے، نمازی آدمی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے جب انسان نماز پڑھتا ہے، اور خاص کر کے جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نمازی کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ نمازی کو احساس نہیں ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں سنتا ہے، اس سے بہت راضی اور خوش ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 3 ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمازی سے راضی اور خوش ہوتے ہیں، تو جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی اور خوش ہوا، مطلب یہ کہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ نمبر 4 ہے، نمازی آدمی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک نیک ہوتا ہے۔ وہ انسان نیک ہوتا ہے، اس کی برائیاں آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی سب برائیاں دور کر دیتا ہے۔ جو انسان وضو اچھی طرح کر کے نماز پڑھتا ہے، اس کی برائیاں آہستہ آہستہ سب کی سب ختم ہو جاتی ہیں، وہ نیک پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 5 ہے کہ نمازی آدمی کی نیک لوگ دنیا میں بھی عزت کرتے ہیں اور وہ آخرت میں بھی عزت پائیں گے۔ نمبر 6، نمازی آدمی بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور نمبر 7، نمازی آدمی کو مرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آرام اور سکھ سے رکھتا ہے۔ نمبر 8، نمازی آدمی جو ہوتا ہے اس کی ورزش نماز کے ذریعے ہوتی رہتی ہے، اس کے گھٹنوں کی ورزش، اس کے پاؤں کی ورزش یعنی ایکسرسائز، اس کی باڈی کے ہر پارٹ کی ایکسرسائز نماز کے ذریعے ہو جاتی ہے۔ اور بھی نماز کے بہت سے فائدے ہیں، اور نماز پڑھنے سے بے حد سکون ملتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ہم نے کچھ اللہ کی رضا کی خاطر کچھ کر لیا۔ تیسرا اور آخری سوال ہے، نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے نام اور عبارتیں کیا کیا ہیں؟ عبارتیں یعنی کمپوزیشن کیا کیا ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ نماز میں جو عبارتیں پڑھی جاتی ہیں ان سب کے نام اور الفاظ یہ ہیں۔ تکبیر، جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں نماز پڑھتے وقت تو اسے تکبیر تحریمہ یا تکبیر کہتے ہیں، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اس کے بعد جو ثنا ہے وہ کہتے ہیں، اس کا نام ثنا ہے، جب ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، یہ ثنا ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم تکبیر کے بعد دعائے افتتاح بھی کہتے ہیں، یعنی شروع کی جو دعا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک بھی پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ اور دعائیں ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو اگر تو آپ صرف سبحانک اللہم و بحمدک یہ پوری پڑھیں گی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، تو یہ ثنا کہلائی جائے گی۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور دعائے افتتاح پڑھتے ہیں جو شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں تو وہ آپ کہیں گی دعائے افتتاح۔ اس کے بعد تعوذ پڑھتے ہیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد تسمیہ پڑھتے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
پھر سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین پوری کی پوری سورت۔ پھر کوئی اور سورت پڑھی جاتی ہے، اس کا نام لیا جاتا ہے تو اسے عبارت کہتے ہیں کہ سورۃ اخلاص پڑھ لی، سورۃ الفلق پڑھ لی، سورۃ الناس پڑھ لی، تو یہ ساری عبارتیں ہیں۔ اور پھر جب آپ بینڈ ہوتے ہیں تو اس کو رکوع کہا جاتا ہے، بینڈ ہو کے سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ جب قوما کرتے ہیں، یعنی رکوع سے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اسے قوما کہا جاتا ہے۔ پھر آپ جب اس کے بعد زمین پر سر رکھتے ہیں تو اسے سجدہ کہا جاتا ہے۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کے بیٹھتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے جلسہ استراحت۔ پھر دوبارہ سجدے میں جاتے ہیں تو اٹھ کے بیٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اور رکوع سجدوں کے بعد پھر آپ جب بیٹھتے ہیں تو اسے تشہد کہا جاتا ہے۔ جب کوئی کہے نا کہ جب آپ تشہد میں بیٹھے تو یہ پڑھے، تو مطلب یہ کہ جب آپ 2 رکعتیں پڑھ کے تشہد میں بیٹھتے ہیں تو التحیات للہ جب پڑھی جاتی ہے اسے کہتے ہیں تشہد، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو اور پڑھا جاتا ہے التحیات کے بعد درود شریف، اسے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ اور اس کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کی دعا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی نماز کا طریقہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ آپ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو نیک ماں باپ کے فرمانبردار بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔